بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج 25 رمضان المبارک بدھ کی وہ مبارک رات اور بدھ کا وہ بڑا دن آ چکا ہے جس میں فقیروں کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے، جس میں غریبوں کو امیر کر دیا جاتا ہے، جس میں بے اولادوں کو اولاد دی جاتی ہے، جس میں بیماروں کو شفا دی جاتی ہے، جس میں بے روزگاروں کو روزگار دیا جاتا ہے، جس میں بد نصیبوں کو خوش نصیب بنا دیا جاتا ہے، جس میں تمام گناہگاروں کی اللہ پاک مغفرت فرما دیتے ہیں، جس میں مانگنے والے کی اللہ پاک ہر حاجت پوری فرما دیتے ہیں۔ جی ہاں، میں 25 رمضان المبارک کی جو مبارک رات ہے، شب قدر کی بات کر رہا ہوں، طاق رات کی بات کر رہا ہوں۔ اس کو لیلۃ القدر کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ آج لیلۃ القدر کی جو مبارک رات ہے، اس کا ایک ایسا پاورفل عمل پیش کرنے والا ہوں جس کے پڑھتے ہی اللہ پاک پورے سال کے آپ کے دن پھیر دے گا، پورے سال کی خوشیاں، پورے سال کا رزق، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کی دولت اللہ پاک آپ کے حق میں لکھ دے گا۔ یہ عمل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور یا غنیوں کا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ افضل الذکر ہے۔ یہ وہ کلمہ طیبہ ہے، اگر 100 سالہ کافر بھی، مشرک بھی دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی نیت سے صدقے دل سے پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے 100 سالہ تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں دنیا کے تمام وظائف، اعمال اور تسبیحات کو رکھ دیا جائے، جو کلمے والا پلڑا ہے یہ بھاری پڑ جائے گا، سبقت لے لے گا، وزنی ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں ہے، جس کے معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں۔ آج جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور یا غنیوں کا ہے۔ آپ اس عمل کو آج کی مبارک رات یعنی طاق رات بھی کر سکتے ہیں، اور بدھ کا جو بڑا دن ہے اس دن بھی آپ اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ سکتے ہیں۔ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور یا غنیوں کے اس عمل کو کر لیتا ہے، وہ شخص اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے، وہ شخص اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، وہ شخص اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، وہ شخص اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کا پیارا بن جائے، اللہ کا لاڈلا بن جائے، اللہ کا محبوب بن جائے، پھر وہ جو بھی دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، اس دعا کو رد نہیں فرماتے۔ آج کی مبارک رات اللہ پاک کسی شخص کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے۔ آج جو شخص بے روزگار ہے روزگار مانگ لے، آج جو شخص قرض دار ہے قرض سے نجات والی زندگی اللہ سے اپنے قلم سے لکھوا لے۔ آج جو شخص بے اولاد ہے اولاد مانگ لے، جو شخص پریشان ہے اپنی پریشانی کو ختم کروا لے، جو شخص بیمار ہے شفا حاصل کر لے۔ سارا سال جو لوگ پریشان رہتے ہیں، دنیا جہان کی پریشانی کا جو سامنا کرتے ہیں، بے روزگاری کا سامنا کرتے ہیں، رزق کی تنگی کا سامنا کرتے ہیں، جو لوگ کاروباری لحاظ سے پریشان رہتے ہیں، ان کے گاہک نہیں آتے، ان کا کاروبار چلتا نہیں ہے، جادو جنات کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اگر ان کا کاروبار نہیں چلتا، وہ تمام کاروباری حضرات آج اللہ سے مانگ کر دیکھ لیں، ان کے کاروبار میں اللہ پاک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے گا۔ جو لوگ بے اولاد ہے اولاد مانگ کر دیکھ لیں، شرطیہ بیٹا مانگ کے دیکھ لیں۔ آج کی جو مبارک رات ہے اور یہ جو بدھ کا مبارک دن ہے، اللہ پاک نے اپنے تمام نعمتوں کا، تمام خزانوں کا دربار سجائے رکھا ہے۔ جو شخص جو بھی مانگے گا اللہ پاک اس کو عطا کریں گے۔ آج اللہ سے پورے سال کے لیے سلامتی مانگ لو، آج اللہ سے پورے سال کے لیے رزق مانگ لو، آج اللہ سے پورے سال کے لیے دولت مانگ لو۔ جو لوگ گھروں میں رزق کی تنگی کا شکار رہتے ہیں، یعنی ان کو اپنے گھر میں رزق کی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مفلسی میں غریبی میں زندگی گزارتے ہیں، وہ آج کی اس مبارک رات اور بدھ کے اس مبارک دن
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور یا غنی کو بتائے گئے طریقے کے مطابق ایک بار شرطیہ آزما کر پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ پاک ایسی زندگی کا آغاز فرما دے گا جہاں نہ غربت ہوگی، نہ تنگ دستی ہوگی، نہ غریبی ہوگی، نہ قرضہ ہوگا، نہ بے اولادی ہوگی، نہ بیماری ہوگی، نہ کرائے کا مکان ہوگا۔ اللہ پاک ذاتی گھر سے نواز دے گا۔ آج دنیا کی جو نعمت اللہ سے آپ مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، جو بھی حاجت مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، یہ موقع اب سال بعد ملے گا بشرطے کہ زندگی ہوئی۔ عمل بتانے سے پہلے میں تاک رات اور بدھ کے اس بڑے دن کی خصوصی دعا کرنا چاہوں گا۔ آپ تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے گزارش ہے، خدا را کر کے آپ نے کمنٹ سیکشن میں آمین لازمی لکھنا ہے۔ نہ جانے کس کی آمین کو اللہ پاک قبول فرما دے، لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جائے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا رحیم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں، یا اللہ آج کی جو بڑی رات ہے، یعنی 25 رمضان المبارک کی جو مبارک رات ہے، شب قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، یا اللہ اس کی فضیلت کا واسطہ، یا اللہ جتنے بھی میرے سننے والے بے روزگار ہیں، یا اللہ ان کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ جتنے بھی ذاتی گھر سے محروم ہیں، یا اللہ ان کو ذاتی گھر عطا فرما۔ یا اللہ جتنی بھی بیٹیاں اور بہنیں معقول رشتوں کا سارا سال منتظر رہتی ہیں، ان کے معقول رشتوں کے لیے یا اللہ اسباب اور وسیلے بنا دے، یعنی ان کی مدد فرما تاکہ معقول رشتے ان کے گھروں میں خود چل کر آئیں۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ شرطیہ بیٹا جو مانگتے ہیں یا اللہ ان کو شرطیہ بیٹا عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی لوگ جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، قلبی طور پہ بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ آمین اللہم آمین۔ اب عمل بتانے لگا ہوں۔ آپ نے عمل کے لیے، یعنی آپ کے پاس آج جو ببرکت رات ہے، لیلۃ القدر کی بڑی رات ہے، 25 رمضان المبارک کی جو بڑی رات ہے، آپ نے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کر لینا ہے جہاں تنہائی و خلوت ہو۔ تنہائی والی جگہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور اس عمل کے آغاز سے لے کے آخر تک آپ نے خاموشی رکھنی ہے، آنکھیں بند کر کے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ بدھ کے دن جو ہے، جو رات گزرنے کے بعد بدھ کا دن آتا ہے، 25 رمضان المبارک بدھ کا دن، آپ بدھ کے دن بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس پورا دن باقی ہے، آج کی پوری رات باقی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یعنی درود ابراہیمی سے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ اللہ پاک نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے، بڑی فضیلت رکھی ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علی محمد پڑھنا چاہے، درود ابراہیمی پڑھنا چاہے، جو آپ کو مناسب لگے، لیکن کوشش کریں مقدار کو آپ نے 3 دفعہ رکھنا ہے۔ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ کلمہ طیبہ کا ہے، جو افضل الذکر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنی مقدار میں پڑھنا ہے یہ جاننا بہت خاص ہے، مقدار اللہ والوں کی خاص ہوتی ہے۔ اس مقدار میں آپ نے اور ترتیب میں کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کرنی۔ اپنے دل میں جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، بے اولاد ہیں، اولاد حاصل کرنا چاہتے ہیں، شرطیہ بیٹا اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں تو شرطیہ بیٹے کی نیت کر لیں۔ مقروض ہے، قرض سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر گھر میں رزق کی تنگی کا شکار ہے تو گھر کے کونے کونے سے رزق کی جو تنگی ہے اس کو دور کروانے کے اعتبار سے نیت کر لیں۔ جو کاروباری لحاظ سے پریشان ہے، کاروبار میں برکت کے اعتبار سے نیت کر لیں۔ جو ذاتی گھر سے محروم ہے، ذاتی گھر حاصل کرنے کی نیت سے اس عمل کو کر لیں۔ دنیا جہان کی جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کی پوری ہونے کی نیت کر کے آپ نے اس کلمہ طیبہ کو پڑھ لینا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے ایک دفعہ ذرا اس کو سماعت فرمائیے، میں جس طرح پڑھتا ہوں آپ نے بالکل اسی طرح پڑھ لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، اس کے مطلب اور مفہوم کو دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اس کلمہ طیبہ کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے، آپ نے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، خوبصورتی کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے کہ آپ یعنی کہ اللہ سے ہم کلام کر رہے ہو، اللہ سے بات کر رہے ہو۔ آپ نے آنکھیں بند کر کے کلمہ طیبہ کو پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تین بار ہو گیا۔ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، ڈیجیٹل تسبیح کا آپ استعمال کر لیا کریں، اس میں غلطی کا اندیشہ بالکل نہیں ہوتا، آسانی ہوتی ہے۔ یہ دوسری جو تسبیح ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے مقدار کتنی رکھنی ہے، آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، ایک تسبیح 100 دانوں والی، ایک تسبیح 100 دانوں والی آپ نے کلمہ طیبہ کی پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی۔ یہ آج کا پہلا عمل ہے، تاک رات کا اور بدھ کے بڑے دن کا پہلا عمل ہے۔ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر پڑھ لیں۔ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے آپ اللہ کے محبوب بن گئے ہو، آپ اللہ کے لاڈلے بن گئے ہو، آپ کے اللہ پاک نے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ اب آپ اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو گئی ہے، اللہ کا کرم آپ کی طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ اب آپ جو بھی مانگو گے اللہ پاک آپ کو عطا کریں گے، رزق مانگو گے، دولت مانگو گے، اولاد مانگو گے، جو بھی مانگو گے اللہ پاک آپ کو عطا کریں گے۔ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو دوسرا عمل کرنا ہے وہ سورہ کوثر کا کرنا ہے۔ سورہ کوثر تمام وظائف کا سلطان کہلاتی ہے، اولاد کے خزانے سورہ کوثر میں ہیں۔ جادو، جنات، نظر بد کے تمام بد اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے یہ بڑی فضیلت والی صورت ہے، اور رزق کے اعتبار سے برکت کے تمام خزانے سورہ کوثر میں ہیں، اولاد کے خزانے سورہ کوثر میں ہیں، من پسند شادی کے اعتبار سے جتنی بھی فضیلت ہے وہ سورہ کوثر میں ہے۔ جو لوگ رشتوں کے اعتبار سے بے چین ہیں، من پسند رشتوں کی امید لگائے رہتے ہیں، سارا سال وہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے لیے من پسند رشتوں کے وسیلے اور اسباب پیدا کر دے، وہ سورہ کوثر کو پڑھ لیں۔ جو لوگ مقروض ہیں سورہ کوثر کو پڑھ لیں، جو لوگ بیمار ہیں سورہ کوثر کو پڑھ لیں، جو لوگ کاروباری لحاظ سے بندش کا شکار ہیں وہ سورہ کوثر کو پڑھ لیں، جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں وہ سورہ کوثر کو پڑھ لیں۔ الغرض دنیا کی تمام پریشانیوں کا حل اللہ پاک نے سورہ کوثر میں رکھا ہے۔ سورہ کوثر وہ سورت ہے جس کو اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب، اپنے پیارے نبی، اپنے لاڈلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کیا تھا، اور یہ سورت اللہ کی بہت زیادہ لاڈلی سورت ہے۔ آپ نے اس سورت کو کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی مقدار میں پڑھنا ہے، یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، میں پڑھتا ہوں آپ سن لیجئے، سنجیدگی کے ساتھ اس عمل کو سمجھیے۔ میں جس طریقے سے میں پڑھتا ہوں آپ نے بھی اسی طریقے سے پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، اپنے مقصد کی نیت کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 ٹائمز ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہے۔ میں نے صرف 3 دفعہ پڑھا آپ کو سمجھانے کے اعتبار سے۔ آپ نے ہر دفعہ سورہ کوثر کو آغاز کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور جو مقدار ہے وہ 11 رکھنی ہے، 11 ٹائمز، نہ زیادہ نہ کم، 11 ٹائمز 11 مرتبہ آپ اللہ سے 11 ناممکن حاجات بھی مانگو گے تو اللہ پاک سورہ کوثر کی برکت سے 11 ناممکن حاجات کو بھی ممکن کر دے گا۔ اللہ پاک قادر مطلق ہے۔ فوری طور پہ سورہ کوثر کو 11 مرتبہ
مرتبہ پڑھنے کے بعد ہاتھ کی انگلیوں پہ آپ نے پھر دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، تعوذ اور تسمیہ کو پڑھنا ہے خیر و برکت کے اعتبار سے۔ فوری طور پہ جو آخری عمل جو آپ نے کرنا ہے، جو آج کا سب سے بڑا عمل ہے، آپ نے اللہ کے ایک نام کا کرنا ہے، یا غنیوں کا۔ اب یا غنیوں کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنی مقدار میں پڑھنا ہے، یہ جاننا بہت خاص ہے۔ مقدار کو آپ نظر انداز نہ کیا کریں، مقدار اللہ والوں کی بتلائی ہوتی ہے، اگر مقدار میں کسی قسم کی کمی پیشی کرتے ہیں تو پھر عمل کی تاثیر نہیں رہتی۔ یا غنی ہو، اے غنی ذات، اللہ کو آپ مخاطب کر رہے ہیں۔ اب آپ رزق کے اعتبار سے غنی ہونا چاہتے ہیں تو رزق کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا غنی ہو، اللہ کو یا غنیوں کے نام سے پکارے، اللہ کو یا غنیوں کے نام سے مخاطب کریں۔ آج شب قدر کی جو مبارک رات ہے، 25 رمضان المبارک کی جو مبارک رات ہے، دن میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ 25 رمضان المبارک بدھ کا جو مبارک دن ہے، بڑا دن ہے، اس دن بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ یا غنیوں پڑھتے جائیں اور اللہ سے مانگتے جائیں۔ کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ قرض کے اعتبار سے اگر آپ نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، قرض کو ختم کروانا چاہتے ہو، قرض کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا غنیوں پڑھ لو۔ اگر آپ کاروبار میں برکت چاہتے ہو تو کاروبار میں برکت کی نیت کر کے یا غنیوں کو پڑھ لو۔ اگر آپ اولاد مانگنا چاہتے ہو تو اولاد کو ذہن میں رکھ کے، شرطیہ بیٹے کو نیت ذہن میں رکھ کے، رشتوں کے لیے وسیلے اور اسباب پیدا کروانا چاہتے ہو تو رشتوں کے لیے آپ ان کی نیت کر کے یا غنیوں کو پڑھ لو۔ دنیا کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کو دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے یا غنیوں کو پڑھ لو۔ یا غنیوں ایک بار ہو گیا، یا غنیوں دو بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں، جس طرح آپ کو بہتر لگے، صرف اور صرف 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ یا غنیوں کو آپ نے آج پڑھ لینا ہے۔ 21 مرتبہ سے مراد نہ 21 سے کم نہ 21 سے زیادہ، یہ آج کا آخری عمل ہے۔ فوری طور پہ درود ابراہیمی یا صلی اللہ علیہ محمد، جس طرح آپ نے شروع میں پڑھ لیا تھا، آخر میں 3 دفعہ، یہ 3 دفعہ صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا چاہتے ہیں یا درود ابراہیمی پڑھنا چاہتے ہیں، مقدار کو آپ نے 3 رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا ارحم الراحمین کو 3 دفعہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا مسبب الاسباب کو 3 دفعہ، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا ذل جلال والاکرام، اس کو بھی آپ 3 دفعہ پڑھیں۔ اے عظمت والی اور بزرگی والی ذات، اللہ کو آپ مخاطب کر رہے ہیں۔ اب یہ 3 دفعہ میں کیوں بول رہا ہوں؟ جب یہ 3 دفعہ آپ پڑھیں گے یا ارحم الراحمین، یا مسبب الاسباب، یا ذل جلال والاکرام کو، تو پھر آپ جو بھی مانگو گے تو اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ یا ذل جلال والاکرام کو 3 دفعہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ رونا ہے۔ بوضو مصلے پہ بیٹھ کے آپ سجدہ ریز ہو جائیں اور اللہ سے مانگیں، یا اللہ آج کی مبارک رات، یا اللہ جو بھی مانگ رہا ہوں، بدھ کے مبارک دن، بڑے دن، جو بھی مانگ رہا ہوں، یا اللہ مجھ کو عطا فرما، یا اللہ میرے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرما، یا اللہ میرے حق میں بہتر سے بہترین کا فیصلہ فرما۔ جو بھی مانگا یا اللہ اس کو مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔